السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، الصیام روزے، ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتبہ جیسے کہ فرض کیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو ہم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے، جو ہم سے پہلے لوگ تھے، جیسے ان پہ فرض کیا گیا ایسے ہم پہ بھی فرض کیا گیا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تتقون علت اغائی اسے بولتے ہیں علمی اصطلاح میں، کہ انتہا کیا ہے اس کا۔ جو روزے رکھتا ہے اس میں تقوی آئے گا، کیونکہ کم کھاتا ہے، اس حساب سے انسان میں وہ طاقت نہیں رہتی گناہ کی، اور اللہ تعالیٰ جتنا انسان کم کھاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ ان کو تقوی دار بناتا ہے۔ ایام معدودات، یہ چند روزے ہے، چند دنوں کی بات ہے، چند گنتی کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا، پر جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، پھر وہ ملتوی کر لے، وہ دوسرے دنوں میں رکھے۔ بیمار کو بھی معاف ہے روزے اگر وہ زیادہ بیمار ہو، اور اس طرح جو سفر میں ہو ان کو، ہاں اگر ایسی بیماری ہو جو رکھ سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ایسی سفر ہو جو رکھ سکتا ہے، مطلب اگر اب کوئی یہاں سے ساؤتھ افریقہ بھی جائے، امریکہ بھی جائے، گاڑی ایروپلین میں جاتا ہے، جہاز میں جاتا ہے، جہاز میں اے سی زبردست سہولیات ہوتے ہیں، گھر سے بیٹر، یا یہاں سے لاہور نکل جائے، اسلام آباد سے لاہور، تو جو گھر میں اے سی وغیرہ آفس میں ہوتے ہیں اس سے بہترین گاڑیوں میں لگژری، تو اس میں رکھ سکتا ہے آسانی سے، تو رکھ سکتا ہے روزہ پہ، ضروری نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے، لیکن اگر نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ سکتا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جن کو طاقت ہو، فدیۃ، وہ فدیہ ان کے ذمہ بدلہ ہے، فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک فقیر کا کھانا۔ یہاں پہ دو تین ہے توجیحات ہیں، ایک یہ ہے کہ وعلی الذین لا یطیقونہ، کہ فدیہ وہی دے گا جس کو طاقت ہی نہ ہو، جس کو طاقت روزے کی نہ ہو تو وہ فدیہ دے گا۔ ایک یہ بھی بتاتا ہے، ایک یہ آتا ہے کہ یہاں پہ باب افعال ہے، کوئی علمی نقطہ ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ اکثر لوگوں کو بڑا شبہ ہوتا ہے، تو باب افعال سے سلب ماخذ کا معنی آتا ہے کہ جس کو طاقت ہی نہ ہو، جس کو طاقت نہ ہو، اور ایک ہے باب تفعیل، وعلی الذین یطوقونہ، پھر بن جائے گا، جب یطوقونہ بن جائے گا تو توق بن جائے گا۔ توق کے مطلب کوئی روزہ رکھے اور وہ ایسا ہو جیسے اس کے گلے میں توق ہو، جیسے وہ توق ڈالتے ہیں ہتھکڑیاں ہاتھوں میں، تو ایسے ایک توق آتا ہے، تو اتنا مطلب اس پہ دشوار ہو جیسے توق ہو ان کو، تو وہ نہ رکھے، اس پہ بھی وہ پھر طعام مسکین کر لے، فدیہ دے دے، ایک فقیر کا کھانا، جو نارمل بندہ کھانا کھاتا ہے وہی دے دے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں سے مراد صدقہ فطر ہے، کہ وہ روزوں کے بعد عید آئے گا تو صدقہ فطر دے گا۔ لیکن جو اس تفسیر نے لکھا ہے معرف القرآن نے، اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ علی الذین یطیقونہ، کہ سادہ ترجمہ جیسے ہے کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتا ہے روزے کی، فدیۃ طعام مسکین، پر وہ مسکین کا کھانا بھی دے گا، اس پہ فدیہ بھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے اختیار تھا، پہلے ابتداء اسلام میں روزہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں رکھے تو فدیہ دے دے مسکین کو، پھر بعد میں آیا ہے، وہ آگے یاد آئے گا کہ وہاں سے یہ منسوخ ہو گیا کہ پھر لازمی روزہ رکھے گا، جو نہیں رکھے گا بیمار ہو، وہ ڈاکٹر اس کو لکھ کے دے دے، پھر اس کے بعد وہ فدیہ دے گا۔ فمن، اور ہمارے استاد فرماتے تھے شیخ صاحب کہ ہمارے ساتھ سعودی میں ایک بابا خالد تھا، تو وہ اسی آیات پہ عمل کرتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، فدیہ بھی دے دیتے، دونوں رکھتے تھے، اچھے لوگ ہیں۔ فمن تطوع، پھر جو خوشی سے دے دے، خیرن، وہ نیکی ہے، فهو خیر لہ، تو اچھا ہے اس کے واسطے، وان تصوموا، اور اگر روزہ رکھے، خیر لکم، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اختیار ہے دونوں میں، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ سفر کی مقدار بتاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور صحابہ کے تعامل اور احادیث سے وہ نکال کے فقہا لکھتے ہیں کہ یہ مقدار 3 منزل ہے۔ 3 منزل وہ ہوتا ہے کہ جس کو پیدل انسان 3 دن میں آسانی سے وہ طے کر سکتا ہے، وہ 3 منزل،
وہ قرار دے دی ہے انہوں نے سفر کی مدت، اور فقہا نے ان کو میلوں کے حساب سے 48 میل نکالا ہے، اور کلومیٹر میں جو سروے والے نکالتے ہیں جو اکثر روڈ پہ لگے ہوتے ہیں بورڈ، وہ 78 کلومیٹر بنتے ہیں، مطلب 78 کلومیٹر سے زیادہ اگر انسان جائے تو وہ پھر اس کے لیے معاف ہے، وہ آتا ہے اس میں۔ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، طبرانی وغیرہ تمام کتابوں کا حوالہ ہے کہ وہ سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وعلی الذین یطیقونہ تو ہمیں اختیار دے دیا گیا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جس کا جی چاہے روزہ نہ رکھے، وہ فدیہ دے دے۔ پھر جب دوسری آیات آئی جو ابھی آگے آئے گا ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو یہ اختیار ختم ہو گئی۔ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا ہے، الذی یہ ایسا مہینہ ہے جس میں انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ رمضان یہ فارسی کا لفظ ہے، رمض اس کا معنی ہے جلانا۔ اس کے 2-3 توجیہات، ایک یہ ہے کہ یہ شاید گرمی میں نازل ہوا تھا یہ حکم، تو گرمی میں انسان گرمی کی وجہ سے جلتا ہے تو اس وجہ سے، اور جو اپنا معنی ہے لغوی رمض جلانا، وہ کہتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلاتا ہے، جب انسان بھوک پیاس کی وجہ سے وہ گناہ، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی انانیت ہوتی ہے اندر اختیار، روزے میں اللہ تعالیٰ انسان کو نیک بناتا ہے، تو یہ بھی ایک معنی ہے، وہ گناہوں کو بھی جلاتا ہے۔ اور فیہ القرآن علامہ، یہ القرآن ہے، اس میں علم ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور باقی اس میں اللہ تعالیٰ کے جیسے صفاتی نام ہے، الرحمن، ملک، قدوس، سلام، باقی اس کے قرآن شریف کے 53 نام ہے۔ البرحان میں علامہ زرکشی نے نقل کیا ہے، اور علامہ سیوطی نے الاتقان میں نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر قرآن میں ہدن ہدایت ہے، ہادین ہدن للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور دلیل ہے، روشن ہے، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرق ہے حق اور باطل کا اس کتاب میں۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو، یہ وہی آیات ہے جس سے پہلے والا منسوخ ہوا، فمن شہد منکم الشہر، پس جو کوئی پائے یہ روزہ، مطلب اس کے رمضان کا روزہ وہ موقع ملے اس کو، منکم الشہر فلیصمہ، تو وہ ضرور روزہ رکھے، ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو تم میں سے، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پھر وہ دوسری ایام کو یہ مؤخر کر لے، پھر بعد میں رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے تمہارے لیے یسر آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ دشواری نہیں چاہتا تم پہ، ولتکملوا العدۃ، اور اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی، مطلب دن جب پورے ہو جائے روزے، وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ، پھر بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اس نے ہدایت دی تمہیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار رہو اللہ تعالیٰ کی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یعنی اس آیت کا نزول یہ ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک دیہاتی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ اگر ہم آہستہ بولے، آہستہ مانگے اللہ سے، تو کیا اللہ ہماری آواز سنتا ہے؟ وہ یا بلند بولے تو اللہ نے، تو یہ نزول ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب تجھ سے پوچھے عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب، پر بولے کہ اللہ قریب ہے، اجیب دعوت الداعی، قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دعاؤں کو، اذا دعانی، جب تم مانگتے ہو مجھ سے، فلیستجیبوا لی، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم مانگو مجھ سے، ولیؤمنوا بی، اور یقین رکھو مجھ پہ، لعلہم یرشدون، تاکہ نیک راہ پر آؤ۔ احل لکم لیلۃ الصیام، یہ احل لکم سے آتا ہے، یہ کہ پہلے جو قومیں گزری تھی جو روزے رکھتے تھے، تو ان کے لیے جیسے دن میں روزے کی حالت میں بیوی کے قریب نہیں جا سکتے تھے، کا پی نہیں سکتے تھے، اس طرح رات کو بھی وہ بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے اور کا پی نہیں بھی سکتے تھے۔ اور ابتداء اسلام میں بھی ایسا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے بخاری کی روایت نقل کی برا ابن غازب سے، کہ جب رمضان کے روزے افطار کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاف کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب سو نہ جاتے، جب سوتے کھانے افطاری کے بعد کھا پی کے سو جاتے، پھر اٹھ جاتے تو پھر سحری سے پہلے جتنے ٹائم وہ پھر ٹچ نہیں کر سکتے تھے، نہ کھا پی سکتے تھے۔ تو اس میں ایک واقعہ ہوا، قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ عنہ کا، کہ دن بھر مزدوری کی، جب گھر آیا تو بیوی کو کہا کھانے کو کچھ ہے، غریب لوگ تو انہوں نے کہا کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں کہیں سے لاتی ہوں ڈھونڈ کے۔ وہ باہر گئی، جب یہ واپس آیا دیکھا تو یہ سو رہا تھا، جب اٹھا تو پھر نہیں کھا سکتا تھا، چونکہ ان کا یہی تھا عقیدہ اور اس ٹائم یہ چلتا تھا، اور پہلے اس میں بھی تھا قوموں میں۔ تو
جیسے ان کا اس نے پھر روزہ رکھا، صبح نہیں کھا سکا، مطلب سحری نہیں کی، تو روزہ رکھا، جب روزہ رکھا تو دوپہر کو بے ہوش ہو گیا۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس طرح بعض صحابہ جب سونے کے بعد اٹھے تو اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہوئے، پریشان تھے، صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا۔ اس آیت کی نزول ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، احل لکم حلال کیا گیا ہے تم کو لیلۃ الصیام رمضان کی راتوں میں الرفث بے حجاب ہونا، مطلب مباشرت ہونا، الی نسائکم اپنی بیویوں سے، ہن لباس لکم وہ تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ انشاءاللہ اس پہ میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، اس میں بہت تفصیل ہے، خاص کر آج کل جو ہمارے معاملات ہیں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اس حوالے سے بہت، خاص کر عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے، اکثر سنتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن پہ۔ علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انکم کنتم کے بے شک تم تختانون، تم خیانت کرتے ہو، انفسکم اپنی جانوں پہ، اپنی جانوں سے، فتاب علیکم سو معاف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو، وعفا عنکم اور درگزر کیا ہے تم کو، فل آنا باشروہن اب تم مباشرت، باشرہ باب مفاولہ، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چہرہ، مطلب قریب قربت کی طرف اشارہ ہے کہ اب تم قریب ہو سکتے ہو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم اور طلب کرو جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ اس سے یہ بھی ہے کہ قبل سے ملنا ہے بیوی کو، پیچھے سے آ کے نہیں ملنا ہے، یہ بھی ایک معنی اس میں ہے کہ غلط نہیں کرنا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے اسی طرح کرنا ہے۔ کلوا واشربوا اور تم کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین یہاں تک کہ حتیٰ یظہر یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، لکم الخیط الابید صبح کی سفیدی، من الخیط الاسود سیاہ سے، من الفجر، اب من الفجر یہ ایک تفسیر ہے، تفسیری کی ایک قسم ہے۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ تکیے کے نیچے نا دو خیط عربی میں داری کو بولتے ہیں، تو انہوں نے دو داریاں رکھے تھے، ایک سفید تھا اور ایک کالا تھا، تو وہ اٹھا کے ان کو دیکھتا تھا، جب اس میں فرق نظر نہیں آتا تب تک کھاتا تھا، تو اس میں کافی روشنی ہو گئی۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ من الفجر کو نہیں دیکھتے، من الفجر کا معنی ہے کہ صبح، اب جیسے اب تو گڑیا ہے لیکن صبح جب صبح صادق داخل ہوتا ہے تو جو رات کی جو اندھیرا پن ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے اور آسمان کے کناروں سے سفید سفید آتا ہے نظر، جس سے اس کے بعد جب صبح کاذب جیسے بولتے جب طلوع آفتاب ہوتا ہے تو اس ٹائم وہ سفیدی سے وہ نظر آتی ہے، کرنیں نظر آتی ہے سورج کی، تو یہ پہلے والا جو ہوتا ہے صبح صادق اسے بولتے ہیں۔ مراد اس کا یہی تھا کہ جب یہ نظر آئے، دیکھتے تھے لوگ اس کو، صحابہ، اب تو گڑیا ہے لیکن وہ پہلے دیکھتے تھے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ وَثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ پھر تم روزہ رکھو، إِلَى اللَّيْلِ رات تک، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ اور پھر بیویوں سے نہیں ملنا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ اور جب اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تو پھر رات کو بھی نہیں ملنا ہے بیویوں سے۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، فلا تقربوها سو قریب نہیں جانا ہے اس کے، مطلب جو اللہ کے نافرمانی کے کام ہے کرنا نہیں، فلا تقربوها قریب بھی نہیں جانا ہے، یہ نہیں کہ قریب جاؤں، کرنا تو نہیں ہے ایسے جاتا ہوں، نہیں، قریب بھی نہیں جانا ہے، قضا تقوی ہے۔ کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، للناس لوگوں کے لیے، لعلکم یتقون تاکہ تم تقوی دار رہو، تاکہ تم بچ رہو۔ ولا تاکلوا اموالکم اور تم نہ کھاؤ مال کو ایک دوسرے کا، اموالکم اموال اخوانکم اپنے بھائیوں کے مال کو نہ کھاؤ، بالباطل ناحق سے، وتدلوا بہا اور نہ پہنچاؤ ان کو، الی الحکام حاکموں کو، مطلب کسی مال کو لے کے حاکم کو دینا کہ وہ زمین میرے لیے دینا ہے یا وہ گھر میرے لیے رکھنا ہے یا اس طرح، تو کہتے ان کو بھی نہ پہنچاؤ، رشوت نہیں دینا ہے۔ لتأکلوا فریقا من اموال الناس تاکہ تم اسی کے بدلے، حاکم کو دے کے اس کے بدلے تم اپنے بھائی کا مال کھاؤ، من اموال الناس لوگوں کے مال کھاؤ، بالاسم ناحق کے ساتھ، وانتم تعلمون اور حال یہ ہے کہ تم لوگ جانتے ہو پھر بھی ایسے کام کرتے ہو تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس پہ ایک حدیث آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حدیث مفہوم ہے کہ جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے ایذاء سے محفوظ رہے وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کل تو یہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عام ہے، بیشتر مسلمان ان کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آئندہ بھی ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو ان احکام کے پابند ہوں گے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، صحیح روایت سے ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں ارشاد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر موجود ہو تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہے، 1 امانت کی حفاظت، دوسرے سچ بولنا، تیسرے حسن خلق، چوتھے کھانے میں حلال کا اہتمام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں، جو دعا کیا کروں وہ قبول ہوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ آج کل ہم لوگ کرتے ہیں نا جی، بولتے ہیں کہ جی ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ مستجاب الدعوات انسان بن سکتا ہے جب وہ رزق حلال کا ہے، پاک مال کا ہے۔